الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز الكبير. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرى يرى الله به. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني فهما، رب زدني عملا. صدق اللہ العظیم. نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالی آپ کا سننا اپنی بارگاہ خداوندی کے اندر قبول و منظور فرمائے. اللہ رب العالمین آپ کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے. دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جس بندے کو مل جائے سمجھ لو وہ کامیاب ہو گیا. جس نے اللہ رب العالمین کو راضی کر لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں تو کامیاب ہے ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ ہم اللہ رب العالمین کو کس طرح راضی کر سکتے ہیں؟ پہلے نمبر پر اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکامات کو بندہ مان لے، تسلیم کر لے، عمل کے لیے ڈٹ جائے اس پر عمل کے لیے، پھر اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہوتی ہے. پھر بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، پھر آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. جو بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اسے دل و جان سے بندہ مان لے، عمل کے لیے ڈٹ جائے اس پر. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 86 سال تک اللہ رب العالمین سے اولاد مانگتے رہے، اولاد کی دعائیں کی. اللہ رب العالمین کے جلیل القدر نبی تھے اللہ رب العالمین کے، اور لاڈلے نبی تھے. اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ ابراہیم میرا دوست ہے، میرا دوست ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے 86 سال تک دعائیں کرتے رہے، یا اللہ مجھے اولاد دے، یا اللہ مجھے اولاد دے. پھر اللہ رب العالمین نے 86 سال کے بعد اولاد عطا فرمائی. پھر اللہ رب العالمین نے خواب کے ذریعے حکم دیا، ابراہیم جو ہم نے تجھے بیٹا دیا ہے اس کو ہماری راہ میں قربان کر دے، ذبح کر دے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اپنے رب کے حکم کو مان لیا، تسلیم کر لیا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو 13 سال کے تھے، ننھی عمر ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب کے اندر تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو میرے بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے بابا جان، آپ کر گزریے، جو اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے وہ آپ کر دیجئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیے اللہ رب العالمین سے شکوہ نہیں کیا، یا اللہ 86 سال تک تجھ سے مانگتا رہوں، تجھ سے دعا کرتا رہوں. نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ یا اللہ اب یہ تو اسماعیل تو میرا دستے بازو ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے. تو
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ننھے بچے کو، اپنے ننھے بیٹے کو ایک ہاتھ میں لیا، اس کا ہاتھ تھاما اور دوسرے ہاتھ میں چھری پکڑی۔ مسلمانوں توجہ کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا ساتھ اور ایک صحرا کی طرف چل پڑے، ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام صحرا کے اندر پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا لیا۔ تو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ہمارے نبی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا لیا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا اور اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کے چلا دی اپنے بیٹے کی اپنی طرف سے گردن کاٹ دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر اپنی طرف سے چھری چلا دی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا دی اپنی طرف سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس لیے؟ اپنے رب کی رضا پانے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، صرف اپنے رب کی رضا کے لیے۔ مسلمانوں، ہم تو یہاں پر اپنے بیٹے کو قرآن پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کی رضا کے لیے حافظ قرآن پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا حضور کی حدیثوں کا محافظ بن جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں، صرف اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کی رضا پانے کے لیے، اپنے رب کی رضا پانے کے لیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھی، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے رب کی رضا پانے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو، اپنے رب کی رضا پانے کے لیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل پر اتنا خوش ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم تو نے میری رضا کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی، میری رضا پانے کے لیے۔ تو ابراہیم اب سونا فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، ہم تمہیں ایک اور بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں اور ہم تمہیں یہ اعزاز دیتے ہیں، تمہیں یہ شان عطا کرتے ہیں کہ اب جتنے بھی نبی پیدا کریں گے تیری نسل میں سب ہوں گے، تیری نسل میں سارے کے سارے جتنے بھی نبی ہوں گے تیری نسل میں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے جو شان عطا کی، آج بھی قرآن اس کا گواہ ہے، آج بھی قرآن اس بات کا شاہد ہے، آج بھی گواہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اور مسلمانوں اپنے رب کی رضا بندہ اپنے رب کے حکم کو مان کے ہی پا سکتا ہے۔ اب دیکھیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیکھیے صحابہ کرام ہر وقت ان کی کوشش تھی، ہر وقت وہ چاہتے تھے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، کسی نہ کسی طرح ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دنوں سے بیمار تھے، کچھ کھا نہیں رہے تھے۔ تو گھر والوں نے بڑا کہا کہ کھا لیں کچھ، کہتے یار میرا من نہیں کرتا، میرا دل نہیں کرتا۔ تو 3 دن کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام نافع سے کہنے لگے یار اگر کچھ مچھلی مل جائے نا تو میں مچھلی کھا لوں گا، کچھ مچھلی مل جائے تو میں کھا لوں گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت نافع رحمہ اللہ بازار گئے مچھلی تلاش کرنے کے لیے، مچھلی لینے کے لیے۔ ان دنوں میں مدینے میں مچھلی نہیں مل رہی تھی، تو حضرت نافع رحمہ اللہ نے سارا دن مچھلی تلاش کی، ڈھونڈتے رہے، نہ ملی۔ دوسرے دن پھر چلے گئے، پھر نہ مچھلی ملی۔ تیسرے دن پھر چلے گئے، مچھلی نہ ملی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یار رہنے دے، کوئی فرض تو نہیں ہے نا، رہنے دے، نہیں ملتی تو ٹھیک ہے، رہنے دے۔
تو حضرت نافع رحمہ اللہ چوتھے دن چلے گئے تو آپ کو مچھلی مل گئی. آپ نے 1.5 دینار کی مچھلی خریدی اور گھر میں لائے. گھر میں لا کر آپ نے پکائی بنائی اچھے طریقے سے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے رکھی. آپ نے ابھی ایک لقمہ لیا کہ دروازے پہ فقیر آ گیا. اس نے آواز دی کچھ کھانے کو دو, کچھ کھانے کے لیے دو, بھوک لگی ہے مجھے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور آپ نے فرمایا یار دیکھ میرا رب مجھے بچانا چاہتا ہے. آپ نے فرمایا جا یار یہ مچھلی اس فقیر کو دے دے, پکڑا دے اسے, دے دے اسے اللہ کی رضا کے لیے. تو آپ کے غلام اب غلام تھے, اب بحث مباحثہ تو کر نہیں سکتے تھے. آپ کے غلام نے وہ مچھلی اٹھائی اور اٹھا کر اس فقیر کو دے دی. اب کچھ فقیر ہوتے ہیں وہ ایک محلے سے آٹا اکٹھا کرتے ہیں تو پھر ایک جگہ پر اکٹھا کر کے بیچ دیتے ہیں. تو آپ کے غلام 2-3 گلیاں جب گزری تو اس کے پیچھے چلے گئے. تو آپ نے فرمایا یار سچ بتا تو نے یہ مچھلی کھانی ہے یا بیچنی ہے؟ تو اس نے کہا بھائی آپ نے دے دی ہے, اب میرا جی چاہے, اب میری مرضی ہے, میں جو مرضی کروں, اسے کھاؤں یا بیچوں میری مرضی. آپ نے دے دی ہے نا, ٹھیک ہے بس, آپ نے دے دی ہے, آپ نے دے دی ہے, ٹھیک ہے بس. تو حضرت نافع رحمہ اللہ فرمانے لگے یار میرے آقا نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا, 4 دن گزر گئے کچھ نہیں کھایا. تو ان کی خواہش پر میں یہ مچھلی لے کر آیا تھا, اگر تو راضی ہے میں یہ 1.5 دینار کی لے کر آیا تھا, اگر تو اس بات پہ راضی ہے تو یہ 2 دینار کی مجھے دے دے. تو اس نے کہا جی بسم اللہ. آپ نے 1.5 دینار کی خریدی تھی, اب تو یہ 1.5 دینار کی بات نہیں رہی, اب تو پک چکی ہے, 1.5 دینار کی کس نے لینی ہے مجھ سے؟ تو حضرت نافع رحمہ اللہ نے دوبارہ اس سے 2 دینار کی خرید لی اور لا کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب سامنے رکھی تو آپ نے فرمایا یہ مچھلی کہاں سے آئی؟ اس نے کہا حضور میں نے اس فقیر سے 2 دینار کی خرید لی ہے, اس فقیر سے 2 دینار کی خرید لی ہے. تو آپ نے فرمایا جا یہ 2 دینار بھی اسے دے دے, یہ 2 دینار بھی اسے دے دے, یہ مچھلی بھی اسے دے دے. تو حضرت نافع رحمہ اللہ فرمانے لگے, کہنے لگے آقا آپ نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا. تو آپ نے فرمایا اے نافع تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہنے لگے جی کیا؟ تو آپ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جا یہ مچھلی بھی اسے دے دے, 2 دینار بھی اسے دے دے. یہ صحابہ کرام دیکھیے کس طرح اپنے رب کی رضا پہ راضی تھے. ہر وقت ان کی یہ کوشش تھی کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے, کسی نہ کسی طرح ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. اپنے رب کی رضا چاہیے. رب کعبہ کی قسمیں آج بھی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک پیغام دے دیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ میں اپنے صحابہ سے راضی, یہ میرے صحابہ مجھ پر راضی ہیں. تو ایسے تو نہیں اللہ کی رضا مل جاتی, ایسے تو اللہ رب العالمین نہیں راضی ہو جاتے. تو جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو پھر ہی اللہ راضی ہوتا ہے, اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے. اور دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین کی رضا کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر وہ کام بندہ چھوڑ دے, ہر وہ فعل چھوڑ دے, ہر وہ چیز چھوڑ دے جو اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے. ہر چیز وہ چھوڑ دے جو اللہ رب العالمین کو پسند نہیں. یار یہاں پر ایک بات ہے, آخر وہ ہمیں چیز پسند کیوں ہے؟ ہم اس چیز کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ ہم اس کام کو کیوں پسند کرتے ہیں جو ہمارے رب کو پسند نہیں, جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں؟ آخر وہ ہم اس کو کیوں پسند کرتے ہیں, ہم اسے کیوں پسند کرتے ہیں؟ دیکھیے اپنے رب کی رضا پانے کے لیے, اپنے رب کی رضا پانے کے لیے ہم ہر وہ چیز چھوڑ دیں. دیکھیے صحابہ کرام نے اپنے رب کی رضا پانے کے لیے تو حلال چھوڑ دیا, حلال چھوڑ دیا صحابہ کرام نے اپنے رب کی رضا پانے کے لیے. نبی علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کے اندر اعلان کیا, مکے کے اندر اعلان کیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, تو چند ایک صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا, کمزور سے صحابہ تھے, کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. تو کفار مکہ نے ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ دیے, ان کے اوپر طرح طرح کی سزائیں دی, ایذائیں دی, تکلیفیں دی صحابہ کرام نے, صحابہ کرام کو کفار مکہ نے.
تو کفار مکہ کے ظلم سے تنگ آ کر جب اللہ رب العالمین نے ہجرت کا اعلان کیا تو صحابہ کرام نے مکہ چھوڑا اور کچھ علاقوں کی طرف نکل گئے، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ پھر جب ہجرت کا اعلان ہوا تو صحابہ کرام نے مکہ چھوڑا، مکہ چھوڑ کے چلے گئے وہاں سے۔ پھر کچھ سالوں بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ عطا کیا۔ پھر صحابہ کرام حضور کے ساتھ مکے واپس آئے۔ یہ مسلمانوں ذرا توجہ کے ساتھ سننا، توجہ کے ساتھ۔ صحابہ کرام مکے میں آئے، اللہ رب العالمین نے فتح عطا کی تو صحابہ کرام حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کفار مکہ کے ظلم سے تنگ آ کر مکہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، اپنی زمینیں، اپنی جائیدادیں چھوڑ کے چلے گئے تھے، اپنے گھر بار چھوڑ دیے تھے، تو اگر آپ آج اجازت دیں، آپ کی اجازت ہو تو ہم ان سے اپنی وہ زمینیں واپس لے لیں، اپنے وہ گھر بار واپس لے لیں۔ تو دیکھیے رب کعبہ کی قسمیں کہ صحابہ کرام اپنی زمین کے لیے اجازت مانگ رہے ہیں حضور سے، کیا حضور ہم اپنی وہی زمین واپس لے سکتے ہیں؟ ان کفار مکہ نے بڑا فائدہ اٹھا لیا ہماری زمینوں سے، بڑا فائدہ اٹھا لیا۔ تو کیا اب ہم ان سے اپنی زمین، ذاتی زمین کی بات کر رہے ہیں، ذاتی زمین کی، اپنی آبائی زمین کی بات کر رہے ہیں، اپنے ذاتی گھر کی بات کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ نے ہمیں غلبہ عطا کیا ہے، فلاں کافر نے ہم پر بڑا ظلم کیا تھا، اب اس کی زمین دبا لیں، ہم اس سے زمین چھین لیں، بلکہ نہیں، اپنی زمین کی بات کر رہے ہیں، اپنی زمین کی۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا خوبصورت جملے فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے، جو اللہ کے لیے چھوڑ دیا ہے بس چھوڑ دیا ہے، بھول جاؤ اسے۔ تو صحابہ کرام وہاں سے مسکرا کر کھڑے ہوئے۔ آج ہم اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم وہ زمین چھوڑ سکتے ہیں جس پر ہم نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ صحابہ کرام نے تو وہ زمین اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی، وہ زمین اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جو ان کے اوپر حلال تھی، اور ہم تو حرام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، رشوت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صحابہ کرام نے اپنی ذاتی زمین اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی، ہم تو کسی کا دبایا ہوا پلاٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور حضور کی حدیث سنیے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس بندے نے ایک بالشت کسی کی زمین دبائی تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق پہنا دیں گے، گلے میں ڈال دیں گے۔ تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے زمین پر تو ایک بالشت زمین دبائی تھی، ایک بالشت، تو یہ 7 زمینیں میرے گلے میں کیوں ڈال دی گئی ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تجھے زمین کا بڑا شوق تھا نا، لینا وہ ساری رکھ، تو دنیا پہ بڑا شوق تھا تجھے جاگیروں کا، زمینوں کا، ناجائز قبضے کرتا تھا نا، ایک بالی سے تو نے دبائی، آج ہم تمہیں 7 زمینیں دے رہے ہیں تو یہ لے رکھنا۔ مسلمانوں جس کی زمین دبائی ہے خدا را اسے واپس کر دو، وگرنہ 7 زمینوں کا توق پہنا دیا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر بندہ اپنے رب کو کس طرح راضی کر سکتا ہے؟ ہر بندہ اپنے رب کو کس طرح راضی کر سکتا ہے کہ جس حال میں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے بندہ اس حال میں راضی رہے، بندہ اپنے رب کی رضا پہ راضی رہے۔ اگر اس نے بیماری دی ہے تو بندہ اس پر صبر کرے، اگر کوئی دکھ آ گیا اس کی طرف سے، کوئی تکلیف آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے تو اس پر بندہ ثابت قدم ہو جائے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے بندہ اس پر ثابت قدم ہو جائے، اللہ کی رضا کی۔ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی ٹینشن آئی ہے، کوئی غم لاحق ہوا ہے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنے بندے کے گناہ معاف کرتا ہے، اپنے بندے کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہوتا ہے، اپنے رب اپنے بندوں کے
اوپر مہربان ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کا معاملہ جو بڑا خیر والا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے اسے اجر عطا فرماتے ہیں، اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا جب اللہ رب العالمین اسے دولت سے نوازتا ہے، مال سے نوازتا ہے، اور اللہ رب العالمین اسے اولاد سے نوازتا ہے، اللہ رب العالمین کوئی نعمت عطا کرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ بندہ شکر گزاری اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے، پھر اپنے سجدے بڑھا دیتا ہے، پھر اپنے رکوع بڑھا دیتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کی طرف اپنی زیادہ توجہ رکھتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کا ہر قدم قدم پر شکریہ ادا کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کی رضا ثابت قدمی سے ملتی ہے بندے کو۔ جب بندہ اللہ رب العالمین کی رضا پر راضی ہو جائے، پھر اللہ رب العالمین بندے سے کس طرح راضی ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کو کتنی تکلیفیں ہیں، انہوں نے برداشت کی، اللہ کی رضا کے لیے برداشت کی، ثابت قدم رہے۔ نبی علیہ السلام نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ حبار بن اسود نے آپ کی بیٹی کے پیٹ کے اندر نیزہ مارا، آپ کی بیٹی امید سے تھی۔ اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر نے حضرت حبار بن اسود کو معاف کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے۔ بڑے بڑے دکھ حضور نے برداشت کیے، سمندروں سے بڑے حضور نے دکھ برداشت کیے، اور حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی رضا کے لیے کتنا صبر کیا۔ 18 سال تک بیماری کے اندر مبتلا رہے، اور اس قدر شدید بیماری تھی حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم کے اندر پیپ جاری ہو گئی، پورے جسم کے اندر پیپ پڑ گئی۔ علماء اور مفسرین نے کہا ہے، لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا صرف منہ بچا تھا، زبان بچی تھی، باقی پورے جسم کے اندر آپ کی پیپ تھی، ریشہ تھا۔ اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ آپ اس بیماری کے اندر 18 سال تک رہے، 18 سال تک اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیا، اپنے رب کی رضا پر راضی رہے کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے اس بیماری کے اندر رکھا ہے تو میں تیری رضا کے لیے راضی ہوں، راضی ہوں تیری رضا کے لیے۔ اگر تو نے پہلے جوانی دی، صحت والی، تو نے مجھے جوانی عطا کی، تو نے تکلیفوں سے پاک مجھے زندگی دی تھی، اب کوئی تکلیف آ گئی ہے تو میرے رب میں تجھ پر راضی ہوں، راضی ہوں تجھ پر۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے 18 سال تک اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے رہے، اللہ کی رضا پانے کے لیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پھر عزتوں سے نوازا، مال سے نوازا، دولت سے نوازا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے وہ عزت عطا کی کہ آج بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا قرآن شان بیان کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک عزت باقی رکھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کے تذکر قرآن میں کر دیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عزت عطا کی۔ اور تیسرے نمبر پر بندہ اپنے رب کی رضا کس طرح پا سکتا ہے کہ بندہ ہر وہ کام چاہے وہ رائی کے دانے برابر ہو، چاہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہو، بندہ اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے کرے۔ دیکھیے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، فرمایا من سم اللہ بہ ومن یرا یرا اللہ بہ، فرمایا جس بندے نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کیا تو فرمایا اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن اسے ذلیل و رسوا کریں گے۔ کیوں؟ اب لوگ حیران ہوں گے، لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یار اس بندے کو جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے، یہ بندہ تو بڑا نمازی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، اس کے اوپر اس کی پیشانی پر تو نشانات پڑے ہوئے ہیں سجدوں کے، تو آخر اس بندے کو اللہ رب العالمین کیوں دوزخ کے اندر پھینک رہے ہیں؟
پھر اللہ رب العالمین وہاں پر اسے پہلے ذلیل کریں گے اس طرح کہ اللہ رب العالمین بتا دیں گے لوگوں کو کہ جو بھی یہ دنیا میں عمل کرتا رہے اپنی ذات کے لیے کرتا رہے، اپنی ذات کے لیے کرتا رہے، صرف اپنی ذات کے لیے۔ آج لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، آج لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں صرف اپنی ذات کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، صرف اپنی ذات مطلوب ہوتی ہے، اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہوتی۔ لوگ کسی بیٹی کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں، کچھ صدقہ کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ہی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں، اور بھائی تو نے نہیں دینا تو نہ دے، نہ دے، اس غریب کی بیٹی کو ذلیل تو نہ کر، رسوا تو نہ کر، اس غریب کی عزت کو تو نیلام نہ کر، بھائی تو نے نہیں دینا تو نہ دے۔ ہر بندے کے اندر عزت نفس ہوتی ہے، ہر بندے کی عزت ہوتی ہے، تو اس کو 100 روپے دے کے اس کو ذلیل کر رہا ہے پوری دنیا کے سامنے۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے تو اگر یہ عمل اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے تو کل اللہ رب العالمین بھی تجھے لوگوں کے سامنے ذلیل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا جس بندے کو مل جائے سمجھ لو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ جس کام میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے کچھ کام کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین ہر چیز عطا کر دیتی ہے، ہر چیز بندے کو عطا کر دیتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین اگر بندے کو نہ کچھ دے تو اس پر بھی بندے کو راضی رہنا چاہیے۔ بھائی جس رب العالمین نے ان گنت لاتعداد نعمتوں سے نوازا ہے، تو اگر کچھ نہیں دیا تو اس کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، راضی رہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی ہونے کے باوجود 86 سال تک اللہ سے دعائیں کی۔ آج تو لوگ 2 سال تک اولاد نہ ہو تو لوگ اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے پیشانی ٹیک دیتے ہیں، اپنے سر جھکا لیتے ہیں، اللہ رب العالمین کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بھئی اللہ رب العالمین اگر تجھے آزما رہا ہے تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جا، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جا۔ صحابہ کرام نے اللہ کی رضا پانے کے لیے حرام چھوڑ دیا، تو ہم موسیقی نہیں چھوڑ سکتے، گانا نہیں چھوڑ سکتے۔ صحابہ کرام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، تو ہم اللہ کی رضا کے لیے حرام نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم اللہ رب العالمین کی رضا پانے کے لیے سود نہیں چھوڑ سکتے، رشوت نہیں چھوڑ سکتے، حرام کا مال نہیں چھوڑ سکتے، یہ فلمیں دیکھنا نہیں چھوڑ سکتے، یہ ڈرامے دیکھنا نہیں چھوڑ سکتے۔ اب دیکھیے نوجوان اپنے مفاد کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنی دنیا بنانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے 30 کلومیٹر تک، 40 کلومیٹر تک سفر کرتے ہیں، کالج کا، یونیورسٹی کا، اکیڈمی کا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے چند قدم گوارا نہیں کرتے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے محلے کی مسجد میں چلے جائیں۔ اپنی دنیا بنانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے تو یہ یونیورسٹی کا 30 کلومیٹر تک سفر کر رہے ہیں، مگر اللہ کی رضا کے لیے چند قدم اٹھانا گوارا نہیں ہے، ان کو چند قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ یہ مسلمان معاشرہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ نوجوانوں اگر اللہ کی رضا کے لیے اتنا سفر کر سکتے ہو تو چند قدم اپنے رب کی رضا کے لیے اٹھاؤ۔ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی کامیاب کر دیں گے، آخرت میں بھی کامیاب کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا میرے صحابہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی۔ تو صحابہ کرام نے کس طرح اپنے رب کو راضی کیا؟ بڑے بڑے قیام کر کے اللہ رب العالمین کے اوپر راضی ہو گئے۔ اگر اللہ رب العالمین نے آزمائشوں کے طور پر، امتحان کے طور پر اللہ رب العالمین ان کو قدم قدم پر آزمایا تو اپنے رب کی رضا پہ راضی رہے۔ اللہ رب العالمین نے بھوک میں رکھا تو راضی رہے، اللہ رب العالمین نے کسی تکلیف میں رکھا تو راضی رہے، اللہ رب العالمین نے گھر بار لے لیے تو راضی رہے، اللہ رب العالمین نے اولاد نہ دی تو راضی رہے، اللہ کی رضا پر راضی رہے۔
جب رب کی رضا ہوتی ہے پھر ہر چیز عطا ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کی رضا کے لیے مکہ چھوڑا، پھر وہ وقت بھی آیا کہ اللہ رب العالمین نے پورے عرب کی سرداری عطا کر دی، پھر پورا عرب و عجم عطا کر دیا۔ رب کی رضا کے لیے اپنا ایک گھر چھوڑا تو صرف ایک گھر، اللہ رب العالمین وہ وقت بھی لے کر ایسے وقت پر کہ اللہ رب العالمین نے عرب و عجم کی سرداریاں عطا کر دی، عرب و عجم کا مالک بنا دیا، عرب و عجم کا بادشاہ بنا دیا، عرب و عجم کی تمام سلطنت اللہ رب العالمین نے عطا کر دی۔ اللہ کی رضا کے لیے برائی چھوڑ دیں، اللہ کی رضا کے لیے جھوٹ چھوڑ دیں، غیبت چھوڑ دیں، زنا چھوڑ دیں، یہ دھوکہ چھوڑ دیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ان برے کاموں کو چھوڑ دیجیے، اپنے رب کی رضا کے لیے۔ دیکھیے وہ رب کتنا مہربان ہے، جس رب نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، یہ جوانی دی ہے، تو جوانی اس لیے تو نہیں دی کہ ہم یہ جوانی اس کی نافرمانیوں میں گزاریں، ہم یہ جوانی اس کی بغاوت میں گزاریں، ہم یہ جوانی اس کی نافرمانی میں گزار دیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے اگر جوانی دی ہے تو اپنے سجدے بڑھا دے۔ اگر اللہ رب العالمین نے طاقت عطا کی ہے تو زیادہ سے زیادہ نیکی کرو، زیادہ سے زیادہ رکوع کرو، سجدے کرو۔ اگر اللہ رب العالمین نے جوانی عطا کی ہے تو اس جوانی کو اپنے رب کے راستے میں لگاؤ، اپنے رب کی رضا میں گزارو، اپنے رب کی اطاعت میں گزارو۔ ہر روز اپنا محاسبہ کیا کرو، ہر روز اپنا محاسبہ کیا کرو۔ جب سورج غروب ہو جائے تو اپنا محاسبہ بیٹھ کے کیا کرو کہ آج میں نے جو دن گزارا ہے کس حال میں گزارا ہے، آج میرا جو دن گزرا ہے کس حال میں گزرا ہے۔ آج سارا دن میں نے اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی، آج سارا دن میں نے اللہ رب العالمین کی بغاوت تو نہیں کی، آج سارا دن میرا اس حال میں تو نہیں گزرا کہ میں اللہ کی بغاوت پہ کھڑا رہا ہوں۔ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام عصر کے بعد ایک دفعہ اپنے جہادی گھوڑے دیکھنے کے لیے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے جہادی گھوڑے دیکھنے کے لیے گئے تو وہاں پر ان کو صرف اتنا وقت لگا کہ عصر کے بعد گئے تھے کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے سورج کی طرف دیکھا تو اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، تو کہنے لگے ان گھوڑوں نے مجھے میرے رب کی یاد سے غافل کر دیا، میرے رب کی یاد سے مجھے غافل کر دیا۔ تو فوراً کہا لاؤ ان گھوڑوں کو جنہوں نے میرے رب سے مجھے غافل کر دیا، میرے رب کی یاد سے مجھے غافل کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے کے سارے گھوڑے ذبح کروا دیے۔ ان گھوڑوں کی وجہ سے میں اپنے رب کو بھول گیا، اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گیا، اپنے رب کا ذکر نہیں کیا۔ سارے کے سارے گھوڑے اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کر دیے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کس انداز سے انسان کو اپنے بندے کو سمجھا رہے ہیں۔ کیا میرے بندے وہ چیز دیکھ، وہ کون سی چیز ہے جو تیرے اور میرے درمیان حائل ہو چکی ہے، جو تو نے میرے اور اپنے درمیان حائل کر رکھی ہے، وہ کون سی چیز ہے جسے تو ہم سے دور ہے، ہماری رضا سے دور ہے، ہمارے ذکر سے دور ہے، ہماری رحمتوں سے دور ہے۔ چھوڑ دے یار اس چیز کو جو تیرے اور میرے درمیان حائل ہو چکی ہے۔ تو اللہ کی رضا بندے کو اسی وقت حاضر ہوتی ہے جب بندہ اپنی ساری زندگی اپنے رب کی اطاعت میں گزار دے۔ صحابہ کرام نے جب سے کلمہ پڑھا، جب سے مسلمان ہوئے، تو صحابہ کرام نے آخری سانس تک اللہ رب العالمین کی رضا چاہی، اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ اگر زندگی کے اندر کوئی دکھ آئے، پریشانیاں آئیں، تو اللہ رب العالمین کی رضا پر راضی رہے، ثابت قدم رہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے وہ سرٹیفکیٹ دنیا میں ہی عطا کر دیے، وہ عزتیں اور شانیں عطا کر دی کہ اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک اپنے نبی کے صحابہ کا نام زندہ رکھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی رضا پائیں، ہر اس کام کو اپنائیں جس سے ہمارے رب کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور ہر وہ کام چھوڑ دیں جس سے ہمارے رب کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارے رب کی رضا ہمیں حاصل ہو. وقول قولی ھذا وما علینا الا البلاغ المبین. قسم خدا دی میرا ایمان ہنسی یارانہ حضور دائے. قسم خدا دی میرا ایمان ہنسی یارانہ حضور دائے. میں جنوں تک نام مینوں تے لگ دے کہ اے دیوانہ حضور دائے. قسم خدا دی میرا ایمان ہنسی یارانہ حضور دائے. میرے نبی دا شان کیے جدوں بھی سوچاں تا سوچ بولے. آقا دی عظمت سونے دی عظمت مکی دی عظمت دشان کیے جدوں بھی سوچاں تا سوچ بولے. اوتھے خیالاں اوتھے خیالاں دی کی رسائے جتھے ٹھکانہ حضور دائے. قسم خدا دی میرا ایمان ہنسی یارانہ حضور دائے. ختیجہ حسان عائشہ زہرا حسن و حسین علی و پیارا. ختیجہ حسان عائشہ زہرا حسن و حسین علی و پیارا. تو میری من لے یقین کر لے کہ اے گرانہ حضور دائے. قسم خدا دی میرا ایمان ہنسی یارانہ حضور دائے. جدوں بھی محفل آقا دی سجدی عرش تو قدسی پکار دینے. جدوں بھی محفل آقا دی سجدی عرش تو قدسی پکار دینے. اے بخش گئے نے اے بخش گئے نے جنہ زبانہ تے اج ترانہ حضور دائے. قسم خدا دی میرا ایمان ہنسی یارانہ حضور